الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، وہ کون سے اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ تو اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھیں کہ 10 ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ کی بارگاہ سے کی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً مقبول اور منظور ہو جاتی ہے۔ ان 10 مقامات میں سے 10 اوقات میں سے پہلا وقت یہ ہے کہ جمعہ کے دن، جمعۃ المبارک کے دن امام اپنے ممبر پر جو 2 خطبے پڑھتا ہے، ان 2 خطبوں کے درمیان جو وقت آتا ہے وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اپنے دل ہی دل میں بندہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے، اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور نمبر 2، جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے کے وقت، جمعۃ المبارک کے دن غروب آفتاب کا جو وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے چاہیے اور اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس سے اچھی اچھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ نمبر 3، بارش کے نازل ہونے کے وقت، جب اللہ کی رحمت کا نزول ہو، بارش چھما چھم برس رہی ہو، اس موقع پر بھی اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ نزول رحمت کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 4، مرغ کے اذان دینے کے وقت، جب مرغ اذان دیتا ہے، ادھر مرغ اذان دے رہا ہو، ادھر اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہو، تو یہ قبولیت کا وقت ثابت ہوگا۔ اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہو جائے گی۔ نمبر 5، اذان کے بعد، جب اذان ہو رہی ہو، اذان کا آپ ساتھ جواب دیں اور جواب دینے کے بعد جو ہی اذان ختم ہو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ اذان کے بعد کی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہوتی ہے۔ نمبر 6، ہر رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی خود آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے پکارتا، میرے بندو ہے کوئی میری بارگاہ میں مانگنے والا؟ تو رات کا پچھلا پہر جب اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہوتی ہے، وہ وقت اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر اٹھنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے چاہیے اور اللہ کی بارگاہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے۔ اب نمبر 7، رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے جو اوقات ہیں، ان دونوں وقتوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، تب دعا مانگے، جب افطاری کرتا ہے تب بھی دعا مانگے، ان دونوں وقتوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، ختم قرآن کے وقت، ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک اس نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن ختم کیا ہے، تو ختم قرآن کے وقت جو دعا مانگے گا وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں بندہ مومن کی دعا اس کے مولا کے حضور قبول اور منظور ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ بندے نے اپنے رب کے حکم پر اس کی بارگاہ میں فرائض ادا کیے ہیں۔ اب فرضوں کے بعد اللہ پاک نے بندے کے لیے قبولیت کا وقت رکھا ہے۔ فرض ادا کرنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ سے مانگے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور آخری اور نمبر 10 ہے شب قدر میں، شب قدر، لیلۃ القدر، یہ ساری رات اور اس رات کا سارا وقت اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری تمام تر دعائیں قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نصیب فرمائے۔